پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی، خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے بعد جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کی، اور آج ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی تھی۔ وقت تھوڑا سا ہمارے پاس کم ہے، اس کے اوپر کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ معاملے پہ گفتگو کر لیں۔ جیسے بھی بات ہوئی تھی، نجی اداروں سے لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے، لیبر قوانین کیا کہتے ہیں اور کیا یہ نجی ادارے ایسا کر سکتے ہیں۔ قانونی معاملات کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، لیبر یونین اس حوالے سے کیا کر رہی ہیں، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے، ان سے تعارف آپ کا کرواؤں گا اور اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ حبیب الدین جنیدی صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز لیبر بیورو سندھ کے ہمارے پاس یہاں پر پریزیڈنٹ موجود ہیں، ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا جنیدی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں حسین بادشاہ صاحب، پیپلز لیبر بیورو سے آپ کا تعلق ہے، جنرل سیکرٹری آپ ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی حسین صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جنیدی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کہ جو نجی جو فیکٹریز ہیں یا ادارے ہیں لوگوں کو نکال رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ مجبور ہیں کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ لوگوں کو اپنے پاس رکھ سکیں، اور جو اس تعداد میں لوگ کام کیا کرتے تھے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیبر قوانین کیا کہتے ہیں؟ کیسے اداروں کو پابند کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے، بالخصوص پوری دنیا میں ہے جی اس وبائی مرض کی وجہ سے، تو پورا عالم جو ہے ایک ہیجان میں ہے، ایک ہنگامی صورتحال ہے۔ دنیا نے اس سے پہلے بھی اس قسم کے جو ہے حادثات کو دیکھا ہے، جی ان کو فیس بھی کیا ہے، لیکن اس حوالے سے جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وبا کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں تھی، اور پہلے سے کوئی جو ہے اسیسمنٹ بھی نہیں تھا کہ کسی وقت ایسا ہوگا۔ اب یہ ایسا ہو گیا ہے، اور پوری دنیا اس کرب میں مبتلا ہے، اس کو اپنے اپنے طور کے اوپر اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وبا کے جو اثرات ہوں گے وہ سب سے زیادہ جو ہے ورکنگ کلاس کے اوپر پڑیں گے، اور منفی انداز میں پڑیں گے۔ ہماری اکانومی جو ہے، ہماری معیشت جو ہے، ہماری اقتصادیات جو ہے، وہ جن کمزور بنیادوں پر ہے انفارچونیٹلی، اور ایک عرصے سے اس کے اندر ایک اور بھی جو ہے کہتے ہیں کہ ڈیکلائن آیا ہے اور پیچھے کی طرف گئے۔ تو یہاں پر پھر سب سے پہلے سوال جو پیدا ہوگا وہ یہ پیدا ہوگا کہ حکومتیں جو ہے اس امتحان اور اس وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ سندھ کی گورنمنٹ نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی دانشمندی سے کام لیا ہے۔ سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے اس کو روکنے کے لیے، روکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو، لیکن یقینی طور پر اس نے انسان کو اس معاملے میں جو ہے عقل دی ہے، فہم دی ہے، شعور دیا ہے، اور ہم مطمئن ہیں کہ سندھ کی گورنمنٹ اس حوالے سے کام کر رہی ہے۔ سینٹر بھی بیکیف اور دوسرے صوبے بھی جو ہے وہ سندھ کو فالو کرتے ہوئے وہ بھی آگے کی طرف بڑھے ہیں، اور اب کچھ جو ہے درمیان میں یکجہتی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال کا صرف ایک جو ہے ورکنگ کلاس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا، سماج کے تمام اداروں کے اوپر جو ہے اس کا اثر پڑے گا، اور اصل صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوگی جب ہم اس بحران سے، اس آفت سے، اس عذاب سے جو ہم نکل جائیں گے۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ مختلف جو ہے ادارے، مختلف کمپنیاں، مختلف انٹرپرائزز، مختلف کارپوریشنز وہ جو ہے ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ بزنس کے راستے بند ہیں، بزنس ایک جو ہے کہتے ہیں امتحان میں ہے، فیکٹری جو ہے بند ہوئی ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو میں ایسا بتاؤں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صورتحال کا مقابلہ پیدا کرنے کے لیے ایک قومی جذبے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضروری، اور قومی جذبے کی ضرورت یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے پہلے انسان کی زندگی ہے، نہ صرف یہ کہ عام انسانوں میں، دیگر مذاہب میں، بلکہ خود اسلام کے اندر جو ہے جو انسان کی زندگی کو اہمیت دی گئی ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمانا ہے کہ کعبۃ اللہ میں جو ہے وہ کہتا ہے، اس کو کمپیئر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ انسان کی زندگی جو ہے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیں پہلے اس کو دیکھنا ہے، پھر یہ بزنس کو دیکھنا ہے، تجارت کو دیکھنا ہے، اقتصادیات کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر قومی جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہوں گا تمام جو ہے صنعت کاروں سے، سرمایہ داروں سے، انہوں نے اس ملک سے بہت کمایا ہے، لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں اور کھربوں کے حساب سے کمایا ہے، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اس ملک کو ریٹرن کریں، اس کے عوام کو ریٹرن کریں۔ قانوناً وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کسی فیکٹری کو بند نہیں کر سکتے ہیں،
सिंध में जब पहला लॉकडाउन हुआ है तो उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर आर्डर निकाला कि किसी इदारे से जो है मुलाजिम को फारिग नहीं किया जाएगा और उनको पूरी तनख्वाह अदा की जाएगी। मुझे खुशी है कि तकरीबन 70-75% जो है इस पर अमल दरामद हुआ है। ठीक है, 20-25% उसकी खिलाफ वर्जियाँ भी हुई हैं, तो उसको गवर्नमेंट ने भी चेक करने की कोशिश की है और हमने भी उसकी जो है निशानदही की है। तो पहली बात तो ये कि पहले लॉकडाउन में वो पाबंद है, इसके अलावा भी वो कवानीन के तहत पाबंद है कि किसी वजह के बगैर जो है ना वो फैक्ट्री को बंद कर सकते हैं ना मुलाजमीन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो ट्रेड यूनियंस भी अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगी, हम उस पर रद्द अमल का इजहार करेंगे और हम हुकूमत से भी कहेंगे कि ऐसे इदारों से, ऐसे कहते कि सनतकारों से कि जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हों उनको कानून के मुताबिक जो है निपटा जाए। पाकिस्तान जो है एक आइनी ममलिकत है, पाकिस्तान जो है किसी कानून के तहत जो है यहाँ सारा निज़ाम ममलिकत जो है चल रहा है, किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है। फिर हम ये पूछेंगे कि ये एक एक कारखाने वाले जो है चंद सालों के अंदर बहुत सारे कारखानों के मालिक कैसे बन गए, फिर बहुत सारे सवालात पैदा होंगे। लिहाजा हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते, बल्कि हम उनसे कहते हैं कि भाई इंसानियत के नाम पर, पाकिस्तान के नाम के ऊपर इंसान को इंसान समझो, गरीब को गरीब समझो, मजदूर को मजदूर समझो। ये वही मजदूर है कि जिसने तुम्हें आज जो है अरबपति खरबपति बनाया है। मैं इससे पहले कि आप आगे बढ़े मैं आपसे बताऊं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, घर से शुरू होती है। खुद जो है हुकूमत को भी देखना है, विफाकी हुकूमत को भी देखना है। विफाकी हुकूमत का एक इदारा है पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री, उसमें सैकड़ों जिन्हें आप डेली वेजर्स कहते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर जो है मौजूद है, उनको मार्च अप्रैल की तनख्वाहें नहीं मिली। इसी सूरत से पाकिस्तान स्टील मिल के जो मुलाजमिन को तो तनख्वाहें मिल नहीं रही, वो ग्रांट आती है, वो 2-3 महीने के बाद आती है, वो इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, कई हजार जो है उनके रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं जिनको कई सालों से उनकी पेंशन नहीं मिली है, मराहत नहीं मिली है, उनकी कहते हैं कि खुदा भला करे उनको तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही। वो क्या करेंगे, या कोई खुदकशी करेंगे या फिर जो है कोई ऐसा। तो मेरा ख्याल ये है कि खुद हुकूमत को भी देखना चाहिए कि उसकी कहाँ कहाँ पर जो है जिम्मेदारी है, उसने कहाँ कहाँ पर क्या क्या करना है। तो मैं ये हुकूमत से भी कहूँगा कि जहाँ हम सनतकारों और सरमायादारों से कहते हैं कि वो अपने कानूनी फ़राइज़ पूरे करें, वर्कर्स को पूरी तनख्वाहें दें, ले ऑफ ना करें, गैर कानूनी तौर पे मुलाजमीन को ना निकालें। हम हुकूमत से भी, वफाकी हुकूमत से मैं कहता हूँ कि जिन इदारों की तरफ मैंने पॉइंटेशन करी है, फिर मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है कि जिनकी ज़रूरत है कि वहाँ के मुलाजमीन की मदद की जाए, तो लिहाजा हुकूमतों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हुसैन साहब आपकी तरफ आऊँगा, फरमाइएगा, आपके इल्म में यकीनन होगा कुछ फैक्ट्रीज़ में भी रूल्स की वायलेशन तो हर दौर में ही होती आई है, कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा एक सिलसिला जुनैदी साहब ने जिसकी निशानदही अभी की है कि यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए, लेकिन उसके बाद ये जो इंसानी हुकूक हैं या मज़दूरों के जो हुकूक हैं इनका ख्याल नहीं किया गया। अब बदकिस्मती ये कि इस लॉकडाउन में भी बड़ी मुश्किल से लोगों ने शिकायत इस प्रोग्राम में की है कि उनको पाबंद किया जा रहा है कि काम पर आओ वरना निकाल दिया जाएगा, लोग मजबूर है। अब सूरत हाल ये, सड़कों पर ट्रांसपोर्ट तो मौजूद है नहीं, फिर वो अपने काम पर जाएं कैसे? और अगर ये बुनियाद बनाकर अगर लोगों को फारिग किया जाए तो क्या किया जाए? बहुत सारी इसमें लोग शामिल हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के नाम है जिनकी शिकायत प्रोग्राम में आई है, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात ये कि अभी जुनैदी साहब ने काफ़ी जो है वजाहत के साथ तज़किरा किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मतलब है कि सनतकार हैं या वो हैं, वो मतलब है कि उनको ये समझना चाहिए कि जो मज़दूर है, जो लेबर है, वो समझ ले कि उनके बच्चों की तरह है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसके जो एम्पायर उन्होंने खड़ी की हुई है उसकी बुनियादों में जो है किन लोगों का खून पसीना शामिल है, इसको देखना चाहिए। लेकिन वो नहीं देखते हैं, वो जो है ना लेबर को जो है ना अपनी मतलब है कि एक दुश्मन की तरह जो है ना ट्रीट कर रहे होते हैं। अभी तो ये मतलब है कि ये ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि कुदरत की तरफ से एक आफत आई है, लेकिन इसके अलावा भी जब मतलब है कि हालात साजगार थे तो उस वक्त भी जो है हमेशा जो है मज़दूर के साथ जो है माइट इज़ राइट वाला जो है मामला होता है। कवानीन मौजूद हैं, सिंध गवर्नमेंट ने जो है इस सिलसिले में बहुत मतलब है कि कानून साजी की है वो, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है जिन लोग मतलब है कि जो इदारों में लोग हैं वो जो मतलब है कि हमेशा से जो है जिस तरीके से उनका रवैया है वो तब्दील नहीं हुआ। वो मतलब है कि जो मतलब उनका जो किरदार है कि जो मतलब है कि अगर इदारे ने जो है किसी को निकालना नहीं है तो फिर जाहिर है कि वो इम्प्लीमेंट करें उसको, लेकिन वो अपना जो बीच में जो लोग किरदार जिन्होंने अदा करना है, जिन्होंने कानून के इम्प्लीमेंट करना है, वो उस तरीके से कर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।
تو اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں جو بہت ڈیٹیل میں ہو جائے گا. لیکن ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، جیسے کراچی پورٹ جو ہے نا 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوا، پورٹ قاسم جو ہے 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوا. وہاں پہ جو ہے مزدور جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے نا پورٹ پہ پہنچ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. مطلب اس پورے اس کے اندر، لیکن ان لوگوں کو اپریشیٹ نہیں کیا. ان لوگ وہاں پہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا مطلب ہے کہ وہاں پہ یہ آئے. لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل وہ پیٹرول کو تیلی دکھانے والی بات ہے. صحیح. کوئی بھی جو ہے افسر اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہا، کوئی جو ہے نا ورکروں کے تحفظ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہا ہے. وہ ورکر آتے ہیں ادھر بالکل جمگٹا لگا ہوتا ہے، کوئی نہ کسی نے ماسک پہنا ہوتا ہے، نہ کوئی ان کو مطلب ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے ایک بندہ تو کھڑا ہو کہ کم سے کم جو سماجی وہ دوری جو ہے، جو مطلب ڈسٹینسنگ ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، اس میں تو لوگوں کو مطلب ہے کہ وہ کریں. لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے وہ ورکروں کے اندر یا عام لوگوں کے اندر بھی جو ہے اس کے بارے میں مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے. ایگزیکٹلی اویئرنیس بھی نہیں ہے، اویئرنیس بالکل نہیں ہے. ابھی آپ جائیں، یقین جانے کچی آبادیوں میں چلے جائیں. اس دن میں وہاں ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں پہ کوئی راشن تقسیم کر رہا تھا، تقریباً 200-250 لوگوں کا جو ہے وہاں پہ، اور بالکل جو ہے ایک جنب غفیر لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کہیں پہ بھی جب اس وقت چلے جائیں کچی آبادیوں میں، لوگ جو ہے نا تلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے اویئرنیس نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اور مطلب ہے کہ چلے وہ تو ہم مطلب ہے کہ ٹی وی کے ذریعے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اداروں کو اپنی ذمہ داری جو ہے جس طرح نبھانی چاہیے وہ نہیں نبھا رہے. ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے. خاص کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورٹس جو ہیں وہ تو مطلب ہے کہ نہایت ہی حساس قسم، بہت حساس جگہ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آؤٹ بریک ہوا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جی. اور بات یہ کہ پہلے سے ورکروں کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں. ابھی یہ پورٹ قاسم کے ورکروں کے جو سیلریز کا مسئلہ ہے، کتنے جو ہے 7 سیلری ہیں ان کی جو ہے نا وہ ہے واجب الادائیں، وہ نہیں ادا ہو رہی ہیں. اس طریقے سے اسٹیل مل کا آپ دیکھ لیں، لوگوں کے جو ہے ریٹائرمنٹ کے ڈیوز تک ادا نہیں ہو رہے ہیں. لوگ جو کورٹوں میں دھکے کھا رہے ہیں. اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ مطلب وہ اگر چھوٹے موٹے کام کر رہے وہ بھی اس سے بھی گئے، تو مطلب ہے کہ ایک عجیب سی صورتحال تو ہے. اور میں گورنمنٹ آف سندھ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ مسلسل ایک تگدو میں لگی ہوئی کر رہی ہے. لیکن جب آوئی بگڑا ہو تو اس کو کیسے بنانے میں جو ہے تھوڑا سا اور سنبھالنے میں. جی جنید صاحب فرمائیے گا کہ اب مسئلہ یہ کہ راشن وغیرہ کی تقسیم ہوئی، کیا کوئی ایسے قوانین ہیں جو لیبر کلاسز تک جو ہے وہ راشن پہنچ جائے؟ وہ تو اپنے کام پر ہیں، اپنی دیہڑی پہ روزانہ جا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے، ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ ان تک کیسے راشن پہنچ رہا ہے. جو حکومتی سطح پہ کام ہو رہا ہے، کیا کوئی تنظیم ان تک ڈیلیور کر بھی رہی ہے؟ کوئی ذمہ داری ایسی کسی نے لی ہے اب تک؟ دیکھیے، جہاں تک جو ہے کہتے ہیں کہ راشن کا جو ہے وہ تقسیم کرنے کا سلسلہ ہے، میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ یہ جو ہے پورسٹ آف دی پور کے لیے ہے. یہ ان کے لیے ہے کہ جن کو کوئی مقررہ ویجز نہیں ملتے ہیں اور جو پاورٹی لائن بلو دا پاورٹی لائن نیچے جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ریاست کے اندر جو ہے وہ مکمل ڈیٹا جو ہے موجود نہیں ہے. اور ابھی ایک پروگرام جو ہے وفاق کی سطح پہ چلایا گیا ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر کے غالباً وہ احساس پروگرام کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے کوئی ڈیٹا وغیرہ جو ہے وہاں پہ کیا ہے. اس میں بھی جو کہتے ہیں بد نظمی سامنے آ رہی ہے، وہ بھی مطلب اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، لرن کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو جو راشن کی ضرورت ہے وہ ان کو ضرورت ہے، دیہڑی دار لوگوں کو ضرورت ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا بہت 72% آف دی جو لیبر فورس ہے وہ انڈاکومنٹ، مطلب یہ کہ وہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، رجسٹرڈ ہی نہیں ہے نا ایک طرح سے. رجسٹرڈ نہیں ہے، تو ان تک جو ہے پہنچنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس میں بہرکیف مختلف ادارے کام کر رہے ہیں. صوبائی حکومت بھی کام کر رہی ہے، مختلف جو ہے ادارے کام کر رہے ہیں، جس میں جو ہے ایڈی ٹرسٹ ہے، چھیپا والے ہیں، سیلانی والے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. ایک ٹی سی ایف والے جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو مختلف پہنچنے کی میرا خیال ہے حکومت کی بھی پوری دیانتداری سے کوشش ہے کہ وہ ان تک پہنچ سکے، حکومتوں کی بھی کوشش ہے، ان اداروں کی بھی کوشش ہے. لیکن چونکہ کوئی میکینزم پہلے سے ہو سکتا ہے کہ ایدھی والوں کے پاس موجود ہو سکتا ہے کہ چھپا والوں کے پاس موجود ہو سکتا ہے کہ سیلانی والوں کے پاس موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ایسے مستحقین کی ہے کہ جو منہ سے نہیں بولتے ہیں، جو گھر سے نہیں نکلتے ہیں، صرف ان کے پڑوسی کو پتہ ہوتا ہے بمشکل کہ ان کے پڑوس میں کیا صورتحال ہے.
تو لہٰذا اس میں جو ہے بڑی تیاری کی ضرورت ہے، اور جتنی بھی آپ کوششیں کر لیں اس کے باوجود جو ہے کمی رہے گی، تاوت کہ ہم سائنسی بنیادوں پہ تمام تفصیلات کو اکٹھا نہ کر لیں، ادارے جو ہے تمام ادارے جو کہ متعلقہ ادارے ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور اس کو ایز اے کہتے ہیں اسپیشل ٹاسک اپنے سر کے اوپر لیں، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھوک اور افلاس، بھائی دوسرے ممالک میں ہمارے ممالک کے علاوہ جو ہے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں یا بہتر پوزیشن والے ممالک ہیں، وہاں یہ راشن وغیرہ کا سلسلہ اس طرح سے نہیں نظر آتا، اگر نظر آتا ہے تو آپ کے پاس آتا ہے، افغانستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں راشن کے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو بھوک اور افلاس کو مٹانا ہے، آپ نے اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کے یہاں پاورٹی بڑھ رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب بھی اور بعض دیگر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے 25% لوگ جو ہے پاورٹی لائن سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ 50% کے تقریباً لوگ جو ہے پاورٹی لائن سے نیچے جو ہے، اور اب یہ جو بحران آیا ہے اس کے بعد اس میں اور جو ہے تعداد کا اضافہ ہو۔ تو آپ اپنے نظام کو ٹھیک کیجئے، اقتصادی نظام کو ٹھیک کیجئے، معیشت کو جو ہے ٹھیک کیجئے، غریبوں کو روزگار دیجئے، غریبوں کو ہمیں جو ہے بھیک نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے کہتے ہیں کہ خیرات نہیں چاہیے، ہمیں صدقہ و فطرہ نہیں چاہیے، وہ ضرور اس سوسائٹی کے اس حصے کو پہنچے جو بیچارے کچھ نہ کر، ہمیں جابس چاہیے، ہمیں ملازمتیں چاہیے، ہمیں ہمارا حصہ چاہیے، ہمیں ہمارا رائٹ چاہیے۔ تو لہٰذا آپ اس انداز میں سوچیں۔ اب اس بحران کے بعد جو ہے دیانتداری کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں کہ جو ریاستیں اس کو سنجیدگی سے لیں گی وہاں پر پوری کایا پلٹ ہوگی، ان کو اقتصادی نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا، انہیں ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا، سب سے زیادہ توجہ آپ کو گورننس کے اوپر دینی پڑے گی۔ اگر آپ گورننس ٹھیک کر دیں گے اور اس جانب آپ بڑھیں گے، میرٹ کو اپنائیں گے، تو بہت سارے مسائل، مور دین 50% مسائل جو ویسے حل ہو جائیں گے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ٹھیک ہے حسین صاحب، آخر میں ذرا اس کا بھی تذکرہ ہو جائے کہ اب یہ جو پورا سسٹم ری سٹارٹ ہو رہا ہے، سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا، کیسے پلاننگ کی جائے گی؟ یہاں تو تنخواہوں کا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو ایک بنیادی اس کا رائٹ ہے اس سے وہ محروم ہے، تو پھر اس طرح کی جیسے راشن کی ابھی بات ہوئی، میڈیکل فیسلٹیز ہوئی، اس کے حوالے سے تو کوئی عمل درآمد نظر نہیں آتا، کوئی پابندی نظر نہیں آتی، کیا کیا جائے، کیسے اس کا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، مطلب ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ جو ہے نا بعض چیزیں جو ہے نا دوسرے کو دیکھ کے بھی سیکھی جا سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں بنگلہ دیش جو ہے نا ہم سے کتنا پیچھے تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں سے لوگ جو ہے نا اپنا سرمایہ شفٹ کر کے وہاں پہ انڈسٹریاں جو ہے نا پاکستان سے شفٹ ہو کے وہاں پہ لگ رہی ہیں۔ تو ایسی کیا بات ہے؟ دیکھیں ہم جو ہے نا مطلب ہے کہ اگر اپنی انڈسٹریز کو جو ہے نا وہ نہیں کریں گے، اپنی معیشت کو بحال کرنے کے لیے قرضوں سے تو کام نہیں چلے گا۔ بالکل ایسے ہی، اگر آپ قرضے پہ قرضے لیتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو جو ہے نا انڈسٹری کے اوپر جو ہے نا آپ روزانہ جو ہے نا ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہاں سے بھاگے گا، وہ کہیں اور جو ہے نا اپنے جہاں پہ اس کو زیادہ مطلب ہے کہ فیسلٹیز ہے، یا تو اس طریقے سے آپ مطلب ہے کہ اگر خود کچھ نہیں کر سکتے تو دوسروں کو فالو کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش والوں نے کیا کیا، وہاں پہ جو ہم سے نہایت ہی بہت پیچھے تھے اور ہم سے بہت بعد میں جو ہے ہم سے ہی آزاد ہوئے، مطلب ہے کہ ہمارے اس سے بالکل ٹھیک ہے، تو ہمارا ایک مطلب ہے کہ دکھی وہ بھی ایک، لیکن بازی کی ان چیزوں کو جو ہے آپ مطلب ہے کہ فالو کریں اور مطلب ہے کہ اپنے اس کو جو ہے چلیں، خود کچھ نہیں آتا تو دوسروں سے سیکھ لیں، مناسب آگے۔ جی آپ کے پروگرام کا وقت غالباً بالکل جی، اور کم موقع ملا کہ جو پوائنٹڈلی جو ہے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا، لیکن آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کرائسس ہے اور یہ انسانی کرائسس ہے، بیسیکلی یہ انسان کے لیے پوری انسانیت کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے میں جو لوگ اس کو آگے بڑھ کے اس کو فیس کر رہے ہیں انہیں ہمیں جو ہے خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ہم ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرا میڈیکل اسٹاف کو، سیکیورٹی کو، پولیس والوں کو، پولیس کے جو ہمارے اہلکار ہیں ان کے آفیسرز کو، جوانوں کو، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ادارے، ان اداروں کے ملازمین جو کہ اس بحران کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، جس میں بینکوں کے ملازمین شامل ہیں، کہ وہ روزانہ ہزاروں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو سروسز جو ہے فراہم کرتے ہیں۔ میری حکومت سے یہ اپیل نہیں بلکہ ڈیمانڈ میں کرتا ہوں، میں وفاقی حکومت سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں، میں صوبائی حکومت جو میری اپنی کہتے پارٹی حکومت ہے اس سے بھی میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، اور میں یہ کمرشل بینکس اور اسٹیٹ بینک سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جتنے یہ ملازمین جو اس بحران کے اندر جو اپنی زندگیوں کو جنہوں نے داؤں پہ دوسروں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے لگایا ہوا ہے،
ان کے لیے اسپیشل انسینٹیوز کا اعلان کیا جائے، بالکل خاص انسینٹیوز کا اعلان کیا جائے، کیش انسینٹیوز کا انوالو کیا جائے تاکہ ان کا اور حوصلہ بڑھے، وہ اور قومی خدمت کو انجام دے اور ان کی فیملیز بھی جو ہے کچھ سکھ کا جو ہے سانس لیں۔ ٹھیک ہے جی، حبیب الدین جنیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ حسین بادشاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا لیبر قوانین کے حوالے سے اور ان کے معاملات پہ ہم نے گفتگو کی۔ وقت ہمارے پاس کیونکہ آج محدود تھا، اس کے اوپر جو زیادہ بات نہیں ہو سکی، لیکن یہ معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک نشست اور ضرور اس کا اہتمام کریں گے، اس حوالے سے مزید گفتگو کی جائے گی۔ یہاں پر آپ سے اجازت لینی ہوگی، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔